بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع بھی ہمیشہ کی طرح انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس حوالے سے چند منٹ کی زحمت اگر آپ نے کر کے اس پوری ویڈیو کو سن لیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت کام آئے۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پر اکثر دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس پہ ایک مرتبہ بات کی تھی، کہ لوگ پیران عظام کو یہ گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں بھیک مانگتے پھرتے ان پڑھ، جاہل، ملنگوں اور حال و بے حال جاہل قسم کے لوگوں کو پیروں کے طور پہ، اور ہماری فلموں اور ڈراموں میں تو بڑے بڑے جاگیردار، ظالم، بے انصافی کرنے والے، زیادتی کرنے والے عوام الناس کے ساتھ، مال بٹورنے والے، کھانے پینے والوں کے حوالے سے لوگ متعارف کرواتے ہیں، اور یہی امیج جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کی جگہ پہ اگر کچھ ایسے ڈرامے اور ایسی سٹوریز بنائی جائیں کہ جہاں پہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو اس بر صغیر پاک و ہند میں اللہ اور اس کے رسول سے متعارف کرواتے ہوئے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اور لوگوں کو کلمہ اسلام پڑھایا، ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کی مزارات اور جن کی جو قبریں ہیں آج بھی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ وہاں پہ بیٹھے گدی نشین صحیح ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ باجوں علموں کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ آپ ان لوگوں کو کہ جو نیگیٹو سوچ کے حامل ہیں، جو جاہلیت کا شکار ہیں، ان کو کوڈ کرتے ہیں، لیکن جن ہستیوں کے مزارات پہ وہ ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے حوالے سے یہ بات پوری دنیا میں یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ وہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل تھے، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جناب سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو شہباز قلندر جیسی عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستیاں موجود ہیں، جو آل رسول کے یا تو آل رسول میں سے تھے یا آل رسول کے جو بڑے بڑے بزرگ اور مشائخ تھے، جو اللہ کے اولیاء اللہ تھے، ان کے تابع دار اور ان کے فقیر اور ان کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے یہ خاکم بدہن یہ مثال جو ہے میں عرض کر رہا ہوں صرف مثال کے طور پہ، کہ حضرت بلال حبشی جن کی نہ کوئی شکل تھی، نہ کوئی صورت تھی، نہ ان کا رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ کوئی ان کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیم تھی، نہ ان کی زبان، نہ ان ایک انتہائی معاشرے کا سب سے کمتر پستر جو درجہ تھا، لوگوں کے اونٹ اور بکریاں چرانے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آنے کا شرف حاصل ہوا تو وہی بلال ہے کہ اگر اذان نہیں پڑھتے ہیں تو دن نہیں نکلتا ہے۔ وہ عاشق رسول کہلائے، اور حضرت بلال کے عاشق وہ رسول اللہ کے عاشق تھے، اور صحابہ کرام میں سے سینکڑوں ہزاروں لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ عاشق تھے، دیوانے تھے، اور آج بھی ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی، تو یہ وہ ہستیاں، حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے، کہاں کا سفر طے کیا اور کہاں پہنچے، اور جب آپ کی صحبت میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ان کی صحبت و قربت نصیب ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیسی عظیم الشان جلیل القدر ہستیاں صحابہ کرام میں پیدا ہوتی ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی ہے، اور جو اپنے اس درجہ کمال تک پہنچے
کہ 90 کروڑ مسلمان بھی مل کر آج کوئی ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کچھ ہستیاں کہ جو محمد و آل محمد بالخصوص مولا کائنات کے صحابی تھے، حضرت مسعم تمار جیسی ہستیاں، حضرت مالک اشتر جیسی ہستیاں، بہت عظیم الشان لوگ تھے کہ جو سرکار مولا علی علیہ السلام کہ جن کو صحبت و کرو آج بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکھوں علی علی کر کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو وہ عظیم الشان پیران قسام، وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دیں، جو بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو بھی حالات تھے ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، زمانے کے ستم حالات سے جو ستائے ہوئے جب سادات یہاں آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے انہی لوگوں کا بظاہر بھیس بدل کے یا ان لوگوں میں شامل ہو کے انہی کی طرح کے لباس سادھو سنت کی صورت میں ان لوگوں نے یہاں پہ اسلام کا بول بالا کیا۔ اور آج بھی ان میں بہت بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف اور درویش لاہوری حضرت علامہ اقبال جیسی ہستیاں، اور پھر حضرت آج کے زمانے میں بھی بہت بہت عظیم الشان، لیکن تھوڑا سا دور بدلا، تھوڑے سے حالات بدلے، تو لفظ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا آج آپ سے کہ اس کی ضرورت، لوگوں نے تو مذاق سمجھے، لفظ مرشد نکلا ہے رشد و ہدایت سے، کہ وہ جو دوسروں کو ہدایت دینے والے، رشد و ہدایت کا چراغ روشن کرنے والے ہیں، کیوں ضرورت ہے ان کی؟ میں آج آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، فکر روزگار جو ہر دور میں رہا، لیکن بالخصوص ہم اپنے دور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، محنت، مشقت، مزدوری، نوکری کے معاملات ہیں، گزر بسر میں اتنی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کو، اور پھر رشتوں، نعتوں، برادریوں کے مسائل اور مقابلہ بازی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو دوڑ ہے، پیسے کی، دولت کی، یعنی لوگوں کے اپنے اپنے مسائل اور وسائل کے حوالے سے ایک انسان کو بڑی تگ و دو کے ساتھ آج کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، حق حلال کی کما کر کھانے کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کا فکر ہے، ان کے مستقبل کا فکر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو بر بنائے حسد، خواہ کی دشمنیاں کسی رشتے پہ ہو گئی، کسی عورت پہ ہو گیا، کسی رشتہ لینے دینے پہ ہو گیا، یعنی جو دشمنیاں بنتی ہیں، بعض اوقات زمینوں کے جھگڑے ہیں، حسد ہے، بغض ہے ایک دوسرے کے، ناانصافی ہے، حق چھیننا ہے ایک دوسرے کا، اس کے اوپر جو زار زن زمین کے جھگڑے ہیں، وہ معاملات ہیں۔ تو ان جھگڑوں میں الجھا ہوا انسان یا کسی نہ چاہتے ہوئے بھی حالات کا جو شکار ہے، معاشرے کے غیر متوازن معاملات کی بنیاد پر پریشان حال کہ جو مذہب کے معاملات میں اتنی ریسرچ نہیں کر سکتا، اتنی وہ تگ و دو نہیں کر سکتا، اتنی محنت نہیں کر سکتا، وہ ایک سٹیج ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کا حصول جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک تیسرا حصہ عمر کا تعلیم حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اپنا روزگار، وہ جو ماں باپ کی ہوئی محنت ہے، پیسہ خرچ کیا، پڑھا لکھا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہوا، تو پھر اس کے سامنے اب ایک ٹارگیٹ ہے کہ وہ ایک اچھے مقام پہ، نوکری پہ پہنچے، پھر وہ نوکری پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا گھر بستا ہے، پھر گھر کے مسائل، اپنے ماں باپ، والدین، جو ذمہ داریاں ایک شریف النفس انسان اور ایک متوسط گھرانے کی اور ایک اچھے گھرانے کی آپ سے بات کی جا رہی ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بے شمار مسائل ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ دیکھتا ہے کہ بین المذاہب جو ہے، مختلف مذہبوں کے درمیان فرقہ پرستی، گروہ بندی، جماعت بندیاں، مختلف نظریات، بڑے بڑے عالم ایک دوسرے کے خلاف، اگر آج ایک عالم دین جو ہے نا اس کی تقریر سنی جاتی ہے تو ٹھیک دوسرے دن اس کو دوسرا جو ہے وہ اس کے حوالے سے معاذ اللہ، میں ایسا تو نہیں کہتا، یعنی یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر شدت پسندی ہے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ایک عام ذہن کا انسان، ایک نیوٹرل ذہن کا انسان جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھ کر، اور پھر جو میں نے مسائل بتائے ہیں، معاشرتی مسائل جو ہیں، اس معاشرے میں جو اس کا سروائیول ہے، اس کے حوالے سے وہ شخص جو ہے وہ اپنے مسائل کا آلریڈی شکار ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ یہ تمیز کر سکے کہ حق اور باطل
میں جو فرق ہے، مطلب جو ان کے جو فقہی معاملات ہیں جو بالخصوص عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی صحابہ کے نام پہ قتل و غارت گری کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ صحابہ کی محبت میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جو ہے اہل بیت کے نام پہ جو ہے وہ اپنا تن من دھن قربان کیے ہوئے ہے، کوئی اہل بیت کے دفاع میں جو ہے لڑ رہا ہے۔ تو یہ مختلف جو ایک فقہی مسائل، ایون نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا طریقہ کار، اس کا ایک کوئی 6:20 پہ روزہ کھول رہا ہے تو کوئی 6:30 پہ کھول رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہر بندہ نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں، وہ فقہی بحثیں وہ نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، تو وہ پھر کیا ہے، اس کا ذہن متنفر ہوتا ہے ان معاملات کی وجہ سے، ان شدت پسندیوں کی وجہ سے۔ تو ایک دوسرا ہے کہ ذاتی طور پر دین کے ساتھ دیگر مذاہب کی مجبوریاں، غلط رہنمائی جو اس کی جاتی ہے خاص طور پہ، کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ جیسے کسی کہ مرض کی بات کی جائے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوں سب وہ حکیم ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملات میں سب دانشور بن جاتے ہیں، سب کے سب جو ہے نا وہ دوسروں کو سمجھانا کہ وہ یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا یہ معاملات، وہ ایسا ماحول جو ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بڑے پرابلمس جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں ایک ڈوبتے شخص کو تنکے کا سہارا جیسے ہوتا ہے، اس کو کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے حوالے سے، دینی معاملات کے حوالے سے، دنیاوی جو ان کی ضروریات ہیں زندگی کی ہیں، دینی جو ضروریات ان کی ہیں، جو مسائل ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، ان کے حوالے سے ان کو ہمت دینے کی، ان کو حوصلہ دینے کی، ان کو اللہ پہ توکل ان کا جو ہے نا قائم کرنے کی، ان کو پازیٹیو سینس میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جو لب لباب ہے، جو اخلاقیات ہے، جو محبت ہے، جو معاشرے میں نفرتوں کو ختم کرنے کا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ ارائیں بھی بیٹھے ہیں، جٹ بھی بیٹھے ہیں، غریب بھی بیٹھے ہیں، امیر بھی بیٹھے ہیں اس آستانے پہ، اور ایک ہی جگہ پہ سب لنگر کھا رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں کے رہنے والے، نہ کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی ان کا آپس میں کوئی خاندانی رشتہ، نہ ان کے کوئی مذہب کا، نہ برادری کا، نہ ذات پات، کوئی ان کے درمیان، لیکن وہ پیر بھائی ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سگے بھائیوں سے بڑھ کے ان کا اخلاق ہوتا ہے، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کی چاہت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنیاوی لحاظ سے بھی ہے کہ کوئی بھی شخص کہاں پہ جاتا ہے تو اس کو دو چیزیں درپیش ہوتی ہیں، قیام و طعام کے حوالے سے، کہ اس کو رہنے کے حوالے سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو وہاں پہ جا کے کسی شخص سے وہ پاس قیام کرتا ہے تو وہ اس کا پیر بھائی اس کو محبت اور پیار سے اس کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے، تم میرے گھر میں رہو گے، میرے پیر بھائی ہو، تم نے جتنے دن بھی رہنا ہے۔ پھر اس کے کھانے پینے کا مسئلہ حل ہوا، کیونکہ کل وہ بھی اس کے ہاں کسی غرض سے جا سکتا ہے۔ وہ ایک دو دو تین تین دن عرس کے اوپر وہ آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، معاملات آپس میں جو ہے ان کے محبت اور اخلاق کی بنیاد پر ایک ایسا بندھن اور رشتہ ہوتا ہے پیر بھائی کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا رشتہ ہے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ آپس میں وہاں پہ اس کے قیام و طعام کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مقامی آدمی ہے، اس کو کوئی کام ہے، اس کو کوئی غرض ہے، وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے معاملہ، تو کتنے سارے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، وہ غریب ہے، اس کے 4 پیر بھائی جو ہیں اس کے قریب جو ہے نا کسی بستی میں، کسی بستی میں، کسی دیہ میں، کسی موضع میں، کسی شہر میں، وہ اس کی سپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے، وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اخلاقی طور پہ اور روحانی طور پہ، اور اس کو پیر و مرشد کا بھی جو ہے ایک آسرا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، دعا کی طرف انسان، یہ پازیٹیوٹی جو ہے نا اس کی طرف کیوں نہیں آیا جاتا کہ وہ کس طرح لوگوں کو غلط عقائد سے نکال کے، نفرتوں سے نکال کے، اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں، یونٹی پہ لے کے آتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والے مقام پہ لے کے آتے ہیں، اور پھر روحانی طور پہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ وہ ان کو وہ فرقہ پرستی سے وہ وہاں پہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم گولڑا شریف والوں کے مرید ہیں، ہم مسانیہ شریف والوں کے مرید ہیں، ہم ایک ہیں۔ وہ پھر ان میں
شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلویت نکل جاتی ہے ان کے ذہنوں سے، وہ پھر ایک ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایت کی دین کی رسی ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا، وحدت اور جو ہے وہ ان میں اتفاق اور ان میں محبت اور ان میں بھائی چارہ کہ کلو مسلم اخوۃ والی جو ایک حدیث مبارکہ ہے اس کی عملی تصویر وہ بن جاتے ہیں۔ تو برادران اسلامی، یہ مرشد کا لفظ نکلا ہے رشد و ہدایت سے۔ ان لوگوں آج بھی لوگ بہت خدمت کر رہے ہیں، بہت بہت بڑے پیران عظام اور مشائخ حضرت سید طیب گیلانی ہمارے آج کے دور میں موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے پیر سید علی اصغر شاہ، انہوں نے، اور ہمارے دادا جان کے جن کے 1,00,000 مرید تھے اور اس پاکستان میں، اور ہم نے دیکھا کہ ان میں اتنی رشد و ہدایت، اتنی انہوں نے ہم اب خود اپنے والد صاحب سے سنتے آئے ہیں کہ وہ ہمارے دادا جان جنہوں نے بے شمار غیر مسلموں کو کلمے پڑھائے، مسلمان کیا، ان میں بھائی چارگی، ہمارے والد صاحب نے بھی پوری زندگی بلا تفریق مذہب و ملت۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آل رسول، آل نبی، اولاد علی، محمد و آل محمد، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ جس نے بھی اس کے اوپر چلا اور جس نے بھی اس کی تبلیغ کی ہے، اس نے حق کی تبلیغ کی ہے بلا تفریق مذہب و ملت۔ کوئی ہاتھ باندھنے سے، ہاتھ چھوڑنے سے، اصل چیز ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین، آپ کا ایمان، آپ کا یقین کامل، آپ کا پختہ ایمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کسی کے دکھ درد میں کام آنا، کسی بیمار کو حوصلہ دینا، کسی جاہل کو تسلی دینا، اور اس کی علمی اور اصلاحی اور اس کی عملی جو ہے وہ اصلاح کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو حق اور سچ کا سارا خلاصہ، چونکہ اس کے پاس تو نہیں، یہ تو نسل در نسل کتابیں پڑھتے چلے آئے، بزرگان دین اپنے بڑوں سے سیکھتے چلے آئے، سینہ بہ سینہ ان علم ٹرانسفر ہوتا رہا، اور پھر وہ بالآخر جو ہے وہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں، لوگوں میں نفرتیں ختم کر رہے ہیں، لوگوں میں روحانیت بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں دکھا سکتے؟ یہ کیا ان چیزوں کا کوئی کیا یہ گلیوں اور بازاروں میں ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کی ہتک کرنا، کس نے کہا کہ کسی کو تذلیل کرنا، کسی کو شخص کی جو ہے نا، ان کو آپ بجائے اس کے کہ ان کو آپ میڈیا کے اوپر ان کو ہاں، جو 2 نمبر ہیں، جو لوگوں کے لیے باعث ننگ و آر ہیں، جو جاہلیت کا شکار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کوئی درویش ہے، کوئی فقیر ہے، ان کے ہاں بھی آپ کے پاس سارے عالم ایک درجے کے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک عام پیش امام ہوتا ہے، ایک بڑا عالم ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے، ایک مفسر ہوتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر لکھنے والا ہے، ایک محدث ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہے، حدیث پہ عبور رکھنے والا ہے، ایک مقرر ہے، ایک مناظر ہے۔ تو مختلف درجات ہیں میرے بھائی۔ اسی طرح پیران عظام، ہر بندہ ایک منزل کا نہیں ہوتا، کچھ ان کے آستانوں پہ علی علی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، پنجتن پاک کا دم بھرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے باعث ضرر نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ کو عقل چاہیے، آپ کو شعور چاہیے، آپ کو سمجھ بوجھ چاہیے کہ آپ کن کے پاس جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کلام خدا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ بڑے سے بڑا سرجن بھی جب آپریشن کے لیے مریض کو اندر تھیٹر میں لے کے جاتا ہے، آپریشن تھیٹر میں، تو وہ بھی جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں، جو اس کے تیماردار ہیں، ان سے یہی کہتا، رشتہ داروں سے کہتا وہ نظر آتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، آپ دعا کریں۔ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات انسانیت، ان کی نیتوں میں 2 نمبر لوگ ہمیشہ نہیں چلتے۔ تو پیران عظام کی، آل رسول، آل نبی، اولاد علی اور بزرگان دین کہ جو بلا تفریق مذہب و ملت قوم کی، مسلمانوں کی، دین کی، ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی جو خدمت کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو ان کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ دکھائی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
मासूम अनल ख़ता सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले अतहार, आले नबी वही हस्तियां हैं कि जिनके बारे में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा की आयत नाज़िल हुई। इसके अलावा न कोई मासूम है, न इसके अलावा हर ख़ता से पाक है। हर इंसान में गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ होती हैं। देखना ये चाहिए उसकी नीयत क्या है, उसका काम क्या है, कौन क्या काम कर रहा है। आप ये देखें, ये मत देखें वो किस मज़हब के तहत, किस मसलक के तहत कर रहा है। तो पीराने उस्ताद सारे वो भी थे जिन्होंने 90-90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आज भी जिनके मज़ारात पर लोग जानकर जाते हैं, तो ये उनको ये भूल जाएं। इस पे अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मज़ारात पे जाना शिरक है या नहीं है, कैसे शिरक हो सकता है। वहाँ पे हरगिज़ जाना शिरकत नहीं है। अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों पे, अगर किसी कब्रिस्तान में जाके आपको हदीस के मुताबिक मुकामी इबरत हासिल हो सकता है, तो किसी वली के मज़ार पे जाके, ये भी तो औलिया अल्लाह हैं। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम करबला पे 17 करोड़ मुसलमान, 4-6 करोड़ मुसलमान और पूरे साल में 17 या 20 करोड़ के लोग जो है वो ज़ियारत करते हैं। मौलाए कायनात का मज़ार अक़दस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस है, और फिर इसी तरह उनके चाहने वाले सच्चे आशिकों के मज़ारात हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, उनके दर के ग़ुलामों के, जिन्होंने जिन्होंने उनके उनकी सीरत पे अमली तौर पे जिन्होंने अमल करके दिखाया, फिर उनके मज़ारात हैं जो रुश्द व हदायत हैं, जहाँ से आज भी इंसान को इंसानियत के बहुत सारे असूल मिलते हैं, बहुत सारे हिदायत के चिराग रोशन होते हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, ये रवैये, नेगेटिविटी, मनफी रवैये, इनको आप दिखाना बंद करें। अपने असलाफ, अपने बुजुर्गान दीन, आज तक पाकिस्तान में शहबाज कलंदर पे कोई ड्रामा बना, आज तक पाकिस्तान में कोई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे ड्रामा बना, आज तक पाकिस्तान में कोई हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर फ़िल्म बनी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनी, आज तक हज़रत बाबा फ़रीद की साने हयात जो है वो हमारे बच्चों को दिखाई गई, आज तक जो है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हवाले से टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम चलाए गए। इन लोगों की ज़िंदगियाँ मौजूद हैं, उनका कलाम मौजूद है, उनकी जो ज़िंदगी है उसको दिखाया जाए, और उस पे उसकी तरफ लोगों की जो तारीख़ में मौजूद है, उनकी पूरी सवाने उम्री मौजूद है, उस पे आप डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाएँ। पता चले कि हमारे असलाफ क्या थे, बुजुर्गान दीन ने किस तरह किन किन मुश्किलात का सामना करके इस दीन को, इस बर्र सगीर पाक व हिंद में फैलाया, जो आज नफ़रतों का शिकार है, जो आज फ़िरका परस्तियों का शिकार है, जो आज एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हो रहे हैं, लोग जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो खुदा मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतों का दर्स दे, यही हमारी निजात का ज़रिया है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं।